تو رونے کی چیزیں ہیں کہ دشمن کی مانتے ہیں، دوست کی نہیں مانتے. نبی کے طریقوں سے نفرت ہے. جو دشمن ہے نبی کے، ان کے طریقے محبوب ہے. اس سے توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ کرے کہ اللہ کے احکامات زندگی میں آ جائے. یہ جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ایک شخص یہ کہتا تھا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایک بے دین کو اس پر غصہ آتا اور اس نے اس کو پیچھے سے مکہ مارا. کیا مارا؟ جب مکہ مارا تو یہ دعوت دینے والے نے اس کو دیکھا. اس نے کہا مجھے کیوں دیکھا؟ تو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. اللہ نے مکہ مارا ہے. کس نے مارا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ اللہ نے مارا ہے. تو اس نے کہا وحلے خدا ہے مقد سارا باندھ توڑ کا ہے. مارا تو اللہ نے، وہ کس کا کھانا کیا ہے؟ اللہ نے تو ظلم سے روکا ہے یا نہیں روکا؟ بھائی جواب تو دو. ظلم حرام ہے. تو اس ہاتھ میں ایک طاقت تو یہ ہے کہ وہ کمزور کو دھکا دے دے. کیا دے دے؟ پہلے ترقی کا دور نہیں تھا. 10 آدمی 5 آدمی دیکھتے تھے، لیکن جو دیکھتے تھے وہ رو پڑتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ ہمدردی تھی. اب ترقی کا دور ہے. پتہ نہیں ٹی وی کہتے ہیں یا ٹی وی کہتے ہیں، کیا نام، مجھے صحیح نام بھی نہیں آتا. ہاں، یہ ٹی وی میں ساری دنیا دیکھتی ہے. کیا ہے؟ ساری دنیا. اور وہ تماشا دیکھتی ہے. ایسے بم سے اڑایا جا رہا ہے، ایسے اغوا کیا جا رہا ہے، ایسے گولی سے مار رہا ہے، ایسی آگ لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. تماشے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ترقی کا دور ہے. یہ ترقی نہیں ہے، یہ انسانیت کے قاتل ہیں. صرف مسلمانوں کے نہیں، اپنے بھی قاتل ہیں. جو دوسروں کو قتل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اور ساری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں قتل کرنا چاہتا بلکہ ساری انسانیت کو قتل کرنا چاہتا ہے. قرآن میں آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی نفس کو، کسی جان کو قتل کیا وہ قاتل نہیں ہے، وہ باغی نہیں ہے، وہ مفسد نہیں ہے، وہ اس کو ایسی ہی قتل کیا. فرمایا یہ صرف ایک شخص کا قتل نہیں ہے. فکأنما قتل الناس جميعا. قتل المسلمون نہیں فرمایا کہ اس نے سارے مسلمانوں کو قتل کیا، سارے قوموں کو قتل کیا، بلکہ فرمایا ساری انسانیت کا قاتل ہے. کیا ہے؟ اور انسانیت میں یہ خود بھی ہے، یہ اپنا بھی قاتل ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ جو قتل سے مرے گا شہید ہو کر نہیں مرے گا، جہنم میں جائے گا. کہاں جائے گا بھائی؟ جہنم میں جائے گا. اس پر دوسروں کے حقوق ہیں. حدیث میں آتا ہے القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء. اللہ کے راستے میں جان دینا، شہید ہونا سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. الا الدین، مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا، بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے بھائی؟ بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے. تو بندوں کے حق ادا کریں گے بھائی. کسی پر زیادتی تو نہیں کریں گے، کسی کا حق تو نہیں کھائیں گے. بہنوں کو بھی حق دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جواب تو دو. ہاں، ماں کو بھی حق دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یا یہ کہ ہمارے رواج میں نہیں ہے، پٹھانوں کی رواج میں نہیں ہے، بلوچوں کی رواج میں نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کو حق نہیں دیتے اور وہ کیا کہتے ہیں میں پٹھان ہوں. کیا ہوں بھائی؟ تو اس کی بیٹی پٹھانی نہیں ہے، وہ پنجابی ہوگی میرے خیال میں. کیا خیال ہے بھائی؟ جواب تو دو. پٹھان کی بیٹی بھی پٹھانی ہوتی ہے، ہندوستانی کی بیٹی بھی ہندوستانی ہوتی ہے، پنجابی کی بیٹی بھی پنجابی ہوتی ہے، سندھی کی بیٹی بھی سندھی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں میں سندھی ہوں، میں اردو والا ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچ ہوں. یہ اپنی لڑکی کو حق نہیں دیتا. کس کو نہیں دیتا بھائی؟ بہن کو نہیں دیتا. کس کو نہیں؟ اور بھائیوں میں بھی جو زیادہ چالاک ہو وہی قبضہ کرتا ہے. پتہ نہیں تمہاری کراچی میں کیا رواج ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بھائیوں میں بھی جو زیادہ طاقتور ہو، زیادہ چالاک ہو، باپ کی جائیداد پر وہی قبضہ. ایسا ہے نا بھائی؟ ہاں، یہ ڈالر کی اولاد ہے. یہ کس کی اولاد ہے بھائی؟ یہ انسان کی اولاد نہیں ہے، یہ گدھے کی اولاد بھی نہیں ہے، یہ گدھے سے بھی گرے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے. ہم مال کی بنیاد پر استعمال نہیں ہوگے، ملک کی بنیاد پر استعمال نہیں ہوگے، قوم کی بنیاد پر نہیں. یہ نہیں ہے کہ مال کو آگ لگائیں گے، قوم کو آگ لگائیں گے، بچوں کو گھر سے نکال دیں گے، بیوی کو طلاق دے دیں گے،
دھکا دیں گے اور کہتے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تبلیغی بیانات آفیشل کس کے لیے ہے بھائی؟ خلق ایک اللہ کے لیے ہے۔ میرے پاس یونیورسٹی کا ایک لیکچرر آیا، مہینے میں تھا، کہنے کہ میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتی جو تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، آدمی کو بھی کچھ اختیار ہے یا پتھر کی طرح مجبور محض ہے؟ کیا ہے؟ یا پتھر کی طرح مجبور محض ہے۔ میں نے کہا اتنا پڑھا لکھا ہے، تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ حدیث میں آتا ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دین یہ نہیں ہے کہ باپ کو دھکے دے کر نکال دو، دین یہ نہیں ہے کہ ماں کو دھکے دے کر نکال دو، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو یہ باپ کو بھی دھکے دیتا ہے، ماں کو بھی دھکے دیتا ہے۔ بے غیرت اولاد ہمیشہ اپنوں کو پریشان کرتی ہے۔ جب بچہ پاؤں چلتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ میں سمجھ، مجھے بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ جب بچہ پاؤں چلتا ہے تو ماں اور باپ کہتے بیٹے اگر آپ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل کے آتے تو میرا دل خوش ہوتا کہ میرے بچوں کے پاؤں کھل گئے ہیں، یہ فالج نہیں ہے، پاؤں معروف نہیں ہے، پاؤں کام کر رہے ہیں۔ یہ بچہ گلی میں گیا، گلی کی بچوں کی پارٹی بنی، مسلمان پارٹیاں نہیں بناتے، میری بات سمجھے، فرعون نے پارٹیاں بنائی تھی۔ ہاں یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہاں تو وہ مسلمان تو سب کا ہمدرد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب کا ہمدرد ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہے وہ سب کا ہے، جو اللہ کا ہے وہ سب کا ہے، وہ مسلمان کا بھی ہے، وہ عربوں کا بھی ہے، وہ ساری قوموں کا بھی ہے، وہ سارے ملکوں کا بھی ہے، وہ ساری انسانیت کا بھی ہے، وہ اونٹوں کا بھی ہمدرد، وہ گدھوں کا بھی ہمدرد۔ ہم تو گدھوں پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتے، کسی انسان پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کہ فرمائے اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا، اگرچہ وہ مظلوم فاسق ہو، اگرچہ وہ مظلوم فاجر ہو، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہو، ہم تو کسی کافر پر بھی ظلم کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نہ کسی قوم پر اجازت دی، نہ کسی ملک پر اجازت دی، کیونکہ ظلم سے بربادیاں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بربادیاں ہوتی ہے، بربادیاں ہوتی ہے۔ ہاں تو میں نے کہا ہاتھوں کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا بھائی؟ ہاں تو یہ بچہ گلی میں کھیلنے کے لیے گیا، گلی کے بچوں کی پارٹی بنی ہوئی تھی، ایک نے کہا آ گیا، نیا آ گیا، بجائے اس کے کس کا اکرام کرے، اس کا مہمانی کرے، اس کا اعزاز کرے، نہیں چونکہ نیا ہے ہماری پارٹی کا نہیں ہے، اب اس کو دھکے دو۔ جو دھکے دیتے ہیں وہ دھکے کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ جو دھکے دیتے ہیں وہ دھکے کھاتے ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی قوم کو، اپنی ملک کو، انسانیت کو اس پر داغ لگا رہے ہیں۔ اللہ پاک اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ کیا نصیب فرماتے ہیں؟ ایک شخص ہیرے کو جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ کہ یہ لاکھوں کروڑوں کا ہے، تو اس ہیرے کو گلی میں نہیں پھینکتا، روڈ پر نہیں پھینکتا، یا پھینک دیتا ہے بھائی؟ جواب تو دو۔ ہاں جو جانتا نہیں ہے ہیرے کو، وہ ہیرے کو پتھر سمجھتا ہے اور اس کو گلی میں پھینک دیتا ہے، روڈ پر پھینک دیتا ہے۔ روڈ پر آدمی بھی گزرتے ہیں، گدھے بھی گزرتے ہیں، گدھا ہیرے کو نہیں جانتا، یا جانتا ہے بھائی؟ گدھے نے پیشاب کر دیا، اب اس کو جذبہ آیا، گدھے مرد آباد، سبحان اللہ۔ گدھا کہتا ہے بڑا گدھا تو ہے، کس کو گھر سے نکال دیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سب سے بڑا گدھا تو ہے۔ اللہ معاف کرے، اب گدھے بنے اور بھی خوشی ہوتی ہے۔ جو خواہشات سے سکون چاہتے ہیں، فرمایا وہ انٹرنیشنل بے وقوف ہے، یہ بین الاقوامی گدھے ہے۔ کیا ہے بھائی؟
یہ بین الاقوامی گدے لوگوں کو بڑے پسند ہے کہ سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اللہ معاف کرے. ہاں ہم تو اللہ کو دیکھے. اللہ کی رحمت کی نگاہ ہمارے اوپر ہو. اللہ اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. اب جب ایک بچے نے کہا آ گیا، دوسرے نے اس کو دھکا دیا. کیا دیا؟ یہ بیچارہ کمزور تھا، گر گیا، رونے لگا. دوسرے نے بجائے اس کے سہارا دینے کے اس کے منہ پر چھٹا مارا، لات ماری، دانت ٹوٹ گیا. پھر یہ مزید رویا. تیسرے نے اس کے منہ پر تھوک دیا. کیا کیا؟ ماں کو شفقت، باپ کو شفقت تھی، بیٹے کو اٹھا کر گھر میں لے آیا. کہاں لے آیا بھائی؟ بیٹے کو اٹھا کر گھر میں لے آیا. اب یہ رو رہا ہے. ماں کہتی ہے، ابو کہتے بیٹے رو مت. امی کہتی ہے بیٹے رو مت، کیونکہ ابو اور امی بیٹے کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتے. ایسے اللہ کے نبی اس امت کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ وہ اپنے گھر سے باہر چلے گئے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چھوڑ گئے، چلے گئے. ہاں کون تمہاری قدر کرے گا؟ ہاں تو اب یہ کہتے رو مت. یہ ایک مکہ باپ کو مارتا ہے غصے سے اور ایک مکہ امی کو مارتا ہے. تو اس کا باپ کہتا ہے استا غیرت کو مفکسے کے لیے دل اسرا گزار کرے اس مرت سکانا سب کری تھی. تیری غیرت تو کوچے میں دیکھی تھی کہ جب تمہیں بچھاڑا ہوا تھا اور گرایا ہوا تھا، اب تو ہمیں مکے مار رہا ہے. غیرت ہمیشہ اپنوں کو مارتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ کس کو مارتا ہے؟ اللہ غیرتی ہے. سب سے بڑے غیرت والے اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرتی ہے، صحابہ کرام غیرتی ہے، اولیاء غیرتی ہیں، اللہ کے تعلق والے غیرتی ہیں. جو غیرت والا نہ ہو وہ گھر بھی آباد نہیں کر سکتا، ملک کو بھی آباد نہیں کر سکتا، قوم کو بھی آباد نہیں کر سکتا. اس نے اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے، وہ دوسروں کو کیا آباد کرے گا؟ اس واسطے اپنے آپ کو بھی آباد کرے اور سب کو آباد کرے. کیا کرے بھائی؟ سب کو آباد کرے. یہ دعوت کی وہ مبارک محنت ہے کہ سب کے بوجھ کو اٹھانا ہے، اپنا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا. نبی نے اپنا بوجھ نہیں ڈالا بلکہ ان کے بوجھ کو اٹھایا، ان کے بوجھ کو اٹھایا. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں یہودم امرا سلد امرا، ایک نہ مرے 100 مر جائے، 1000 مر جائے، لاکھ مر جائے، کروڑ مر جائے، ایک نے اربوں کی جگہ لی ہوئی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باپ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، پڑوسی کیا کر رہا ہے، ملک والے کیا کر رہے ہیں، قومیں کیا کر رہی ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ وہ کیا دیکھتا ہے بھائی؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. وہ دوسروں کو دیکھ کر اس میں گم نہیں ہوتا، اس کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ عین اس وقت جو دوسرے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اس کا دل ہمدردی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر ساری انسانیت کی طرف، سارے عالم کی طرف، سارے عالم صرف انسانیت کی طرف نہیں، سارے عالموں کی طرف ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ قریش کے لیے رحمت ہے، بنی ہاشم کے لیے رحمت ہے، مکہ مکرمہ والوں کے لیے رحمت ہے، مدینہ منورہ والوں کے لیے رحمت ہے، حجاز مقدس والوں کے لیے رحمت ہے، عربوں کے لیے رحمت ہے، یا عجموں کے لیے رحمت ہے، یا مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. آپ ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اللہ ہمیں وہ نسبت نصیب فرما دے. کیا ہے؟ اللہ ہمیں وہ نسبت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں وہ نسبت نصیب فرما دے. یہ نسبت ایسی جگہوں پر ملتی ہے کہ سخت گرمی میں گھر میں اے سی بھی تھی، پنکھا بھی تھا، سایہ بھی تھا. اب اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گرمی کی تپش کو برداشت کر رہے ہیں. تپش کو تھوڑی دیر یہاں عمومی تعلیم میں بیٹھا، بڑا مزہ آ گیا.
ہاں میں نے کہا ان کو تو اللہ حساب دیں گے اور ہم سے تو اللہ حساب لیں گے، خطرہ ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے لیے مشقت کو برداشت کرنا، کس کے لیے برداشت کرنا بھائی؟ اللہ کی بیوی کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ اس میں اس کی ذات کا بھی فائدہ ہے، اس کی قوم کا بھی فائدہ ہے، اس کی برادری کا بھی فائدہ ہے، اس کے ملک کا بھی فائدہ ہے، ساری انسانیت کا فائدہ ہے، ساری انسانیت کا فائدہ ہے۔ اللہ اس کی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ کیا نصیب فرما دے؟ ہاں، دین کی سمجھ، دین کی وہ گدھا جو ہیرے پر پیشاب کرتا ہے وہ ہیرے کو پہچانتا نہیں ہے۔ ہیرے اور گدھے میں تو نسبت ہے کہ ہیرا بھی مخلوق ہے، موتی بھی مخلوق ہے اور گدھا بھی مخلوق ہے۔ دین اور دنیا میں تو نسبت ہی نہیں ہے، دین اور دنیا میں تو نسبت ہی نہیں ہے، خالق اور مخلوق میں تو نسبت ہی نہیں ہے۔ جو ہیرے کو پھینکتا ہے وہ گدھا ہے، اور جو دین خالق کی ذات سے نکلا ہے اس نے ہماری سہولت کے لیے، ہماری عافیت کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے دین بھیجا۔ اس دین کی برکت سے باپ محفوظ ہوتا ہے، عزت محفوظ ہوتی ہے، بیوی محفوظ ہوتی ہے، اولاد محفوظ ہوتی ہے، قوم محفوظ ہوتی ہے، ملک محفوظ ہوتا ہے، قومیں محفوظ ہوتی ہیں، انسانیت محفوظ ہوتا ہے، حیوانیت میں ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے۔ ادا کریں گے یا مطالبے کریں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ہاں ادا کریں گے۔ باتیں تو قربانی کی بڑی مزیدار ہے، تو قربانی کی تقریر قربانی نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے نا؟ قربانی کا مذاکرہ قربانی نہیں ہے۔ ہمارے پرسوں میں کہتے ہیں وہی لتا قربان سم لتا قربان سم لتا قربان سم خود سک بدن نہ پہنچی، تجھ سے قربان تجھ سے قربان تجھ سے قربان چکھے گا نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ قربانی ہے یا قربانی کا مذاق ہے؟ نہ جان لگاتا ہے نہ مال لگاتا ہے، کیا نہیں کرتا؟ نہ جان لگاتا ہے نہ مال لگاتا ہے، باتیں خوب کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ باتوں نے اکثر اعمال سے محرومی ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ وہ زندگی نصیب فرما دے جو دین والی زندگی ہو۔ کیا ہو بھائی؟ دین والی زندگی ہو۔ وہ زندگی، باتیں تو کہتے تھے جنگ خبر خورید ساتھ سخت ہی، جنگ کی باتیں تو بڑی میٹھی ہے، اس میدان میں ہر بے غیرت تھوڑی اترتا ہے، اس میں تو اپنی جان کو ہتھیلی پر پیش کرنا پڑتا ہے۔ ایمان والا قربانی کے لیے آگے بڑھتا ہے، راحت کے لیے پیچھے ہٹتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پیچھے راحت کے لیے دوسروں کو مقدم کرتا ہے، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے کہتا ہے میں آگے بڑھوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو 100 اونٹ قربان فرمائے تھے، 100 اونٹوں کی 700 قربانیاں ہوتی ہیں۔ ہم قربانی میں مولوی سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ بس یہ قربانی میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی سوچتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے 700 قربانیاں کی۔ کتنے کی بھائی؟ 700 قربانیاں کی۔ اللہ اس کا جذبہ نصیب فرما دے، جذبہ نصیب فرما دے۔ ہاں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، کھڑے کھڑے تلوار سے اس کو کاٹا جاتا ہے، تو جب حضور تلوار اٹھاتے تو احادیث کا مفہوم ہے، اللہ معاف کرے کمی بیشی، کلہن یزدلفن الیہ، ہر اونٹ اپنی گردن کو جھکا کے آگے دوڑتا تھا کہ حضور کی تلوار میری گردن پر لگے۔ یہ امت حضور کو کیا جواب دے گی؟ اللہ کو کیا جواب دے دی؟ جو اونٹوں نے اپنی گردنیں کٹوائی، یہ چلہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیا نہیں لگا سکتا؟ یہ 3 چلے بھی نہیں لگا سکتا، یہ سال بھی نہیں لگا سکتا۔ حالانکہ دین بہت آسان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دین ہمارے نفع کے لیے ہے، اللہ کی اپنی غرض نہیں ہے۔ وہ بات شروع کی تھی اس کو مکمل کر دو۔ میں نے کہا ہاتھوں کو کس نے بنایا؟ یونیورسٹی کے لیکچرار سے میں نے کہا اللہ نے۔ میں نے کہا ہاتھوں میں پکڑنے کی خاصیت کس نے رکھی؟ کہا اللہ نے۔ کس نے رکھی ہے بھائی؟ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔
جب فالج زدہ ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ تو ہوتا ہے لیکن پکڑتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، نام کا ہاتھ ہوتا ہے، کام کا ہاتھ نہیں ہوتا. تو ذات کا خالق بھی اللہ، صفات کا خالق بھی اللہ. کس کا خالق؟ اللہ. صفات بھی اللہ کے قبضے میں ہے، ذات